کل بھی گئی آپ سے ہوتے ہیں اس ٹائم بھائی دکان پہ رن کر جائیں گے آپ دکان پہ چلے جاتے نا اس وجہ سے ادھر نہیں جاتی تو کیا جنریٹر ساتھ جاتے ہیں دھنیواد بھائی محمد میں پانی کا پریشر بھی تیز ہو گیا پانی تعداد بہت بڑی ہے یہ تعداد بہت بڑی تو ہمیں اب یہ بتانا ہے دنیا کو کہ دیکھیں صحابہ کو مانتا کون تھا جس کے پاس فضائل زیادہ ہے ٹھیک ہے نا بہت سے سارے صحابہ ایسے جن کو اللہ کے رسول نے آواز دی منصب دی لیکن ان کا ذکر نہیں کیا جانا مثلا جناب عمر غفاری ہے نا صحابی رسول ہے کہ نہیں ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے برادران کے سب کو سنا رہے ہیں سب کیا یہ حدیث موجود ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں دیا ابو ذر سے زیادہ سچے شخص پر ارے تو بھائی کیوں نہیں بتاتے اپنے لوگوں کو جمعے کے خطبے میں ابو ذر غفاری کے بارے میں عمار یاسر جناب عمار یاسر ان کے والد اسلام کے پہلے شہید ان کی والدہ پہلی شہیدہ جناب یاسر اور جناب سمیہ کہا مکے کے پہلے ان کے بیٹے عمار یاسر ان کے بارے میں فرمایا کہ تقتلوا فئۃ الباغی کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا جو نہیں بتاتے ان کے بارے میں بتانا چاہیے نا جناب ابو انصاری کہا میزبان رسول سے بات کی کیا ہوا کیا آگے ان کا کس نے گھر جلایا کس نے لوٹا کس نے تشدد کیا کس نے مارا پیٹا تو ان میں کیا ہوا کوئی ذکر نہیں ہے جابر بن عبداللہ انصاری کوئی ذکر نہیں ہے تو شہادتین خزیمہ بنت خزیمہ ابن ثابت صحابی رسول جن کی ایک گواہی کو اللہ کے رسول نے 2 گواہوں کے برابر کرا دیا کوئی ذکر نہیں ہے کیوں جنہوں نے 5-6 نام میرا میں مشورہ پڑھ رہا ہوں اس میں پورا درجنوں نام درجنوں صحابہ رسول ذکر نہیں ہوتا سلمان فارسی کا ذکر نہیں ہوتا جناب مرداد کا ذکر نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا حذیفہ یمانی کا ذکر کیوں نہیں ہوتا مسئلہ صرف بنا ہے کہ اگر ان اصحاب کا ذکر کریں گے تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہے وہ دونوں باتیں انہیں پسند نہیں ان اصحاب کا ذکر کیا جائے تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا صلہ مل جاتا ہے جا کے اہل بیت کے ساتھ ان کا صلہ کہاں مل جاتا ہے جا کے اہل بیت کے ساتھ علی کے ساتھ بھی جاتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کے نام سامنے آتے ہیں ایک سی بات ہے تو ہم نے پیغام دے دیا بھائی جب سب صحابہ کا ذکر کرو ورنہ ہم تو کر ہی رہے ہیں ہم تو بیان کرتے رہیں گے سارا سال پریشانی ہو جائے گی پھر ایک نیا بل لانا پڑے گا کہ صحابہ کا ذکر روکو اور یہ کدار میں ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات کی لائف پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے
تمہیں تو بھائی نے نام بھی نہیں پتا، تمہیں تو 5-10 کے آگے تمہاری کہانی ختم. ہمارے پاس کچھ جیسے نارچیز کے پاس 1100 اصحاب رسول کی لسٹ ہے. آن ریکارڈ کے لوگ کیا یعنی ہر سال اشرے پڑھتا رہوں تو میرے 10 سال تو آرام سے نکل جائے. صحابہ کرام نے تو میرے بھائی وہ کام کرو گے جس میں تم پھنسو نہیں، کیونکہ تاریخ میں ہر وہ کام تم نے کیا جس میں بعد میں تم پھنس گئے. ہم نے دوبارہ تھوڑی شروع کیا، جا کے تاریخ میں دیکھو نا دوبارہ شروع کس نے کیا؟ مولا عارفان میں تبرہ ہوا. اور ثبوت سب سے بڑی ثبوت، سب سے بڑا تاریخی ثبوت حسن نے لکھوا لیا. لکھوایا نہیں لکھوایا؟ تاریخی ثبوت ہر تاریخ میں کہا حسن نے شرائط میں لکھوایا کہ میرے بابا پہ سب و شبب نہیں ہوگا. تو کہتے کریں کہ جب ہوتا ہے جو آپ لکھنے کا نہیں ہوتا تھا نبی تو لکھا کہ ہاں نہیں ہوگا. اعتراف ہے جو چلیے یہ تو مختصر پیغام کا میں نے مجلس شروع کرنے کے لیے. بیٹا اپنی میٹنگیں ختم کر دو، اللہ کو مانگ لو، مجھے مجلس پڑھنے دو. یا کیا مسئلہ ہے؟ یہ بیچارے لوگ صبح سے فجر سے پہلے سے بیٹھے مجلس کے لیے. آپ لوگ جلسہ نہیں ختم ہو رہا آپس کا. صلوات کہیے محمد آل محمد. بول اللہ عاشق کرے ایک بار صلوات عنایت فرمائے. آئیے سورہ ہود دیکھیے میرا ساتھ دیجیے گا. جلدی جلدی مطلب بیان کریں گے، وقت ہوتا ہے نا. اور شبیہ تعبد جیسے پچھلے سال آپ نے میرا ساتھ دیا تھا، مجھے شہادت پڑھنے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ لوگ انتظار کرتے سال میں ایک بار ہی مجلس سے شہادت پڑھنے دیجیے گا. مولا کی انشاءاللہ شبیہ برابر ہوگی. آپ مولا کی شبیہ تعبد جب تک رات تک دوسرے دن صبح تک ہوتا ہے سارا سلسلہ، لیکن شہادت پڑھنے دیجیے گا. لوگ بعد میں اطلاع کرتے ہیں شہادت پوری، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سے ریکویسٹ کی. آئیے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ وَإِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. سورہ ہود جناب شعیب کا کلام، یعنی جناب شعیب کلام کر رہے ہیں اپنی فوج سے کہ میں کچھ نہیں چاہتی تم سے. وَمَا أُرِيدُ کچھ بھی تم سے نہیں چاہتی، سوائے کیا چاہتا ہوں؟ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کام نہ کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک کام سے تمہیں روکوں اور میں خود اس کو انجام دوں، خود اس کی مخالفت کروں. ایسا نہیں ہو سکتا. میں کیا چاہتا ہوں؟ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے تمہاری اصلاح کر دوں جتنی مجھ میں قوت ہے. جتنی مجھ میں قوت ہے میری اللہ جانتا ہے کہ میں اتنا چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح کر چاہتا ہوں تمہاری اصلاح ہو جائے جتنی مجھ میں. وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. اور میرا پورا توفیق کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ پر. اللہ کی طرف سے توفیق ہے. وَتَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ. اسی پر میرا بھروسہ ہے. وَأُنِيبُ إِلَيْهِ. اور اسی کی طرف میری ساری توجہ ہے. سورہ کیونکہ لوگ جناب شعیب پر طرح کے الزامات لگا دیتے. جناب شعیب گواہ بتاتے تھے کہ میں سوائے تمہاری اصلاح کی کچھ بھی. اب آئیے پہلے میں فرمان رکھتا ہوں امام حسن مجتبیٰ شہزادے پاک حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، پھر تفصیل میں جاتے ہیں. صلوات کے لیے محمد آل محمد پر. مولا فرماتے ہیں اس سورہ کی بات اپنے لوگوں سے کہ خدا کو اور تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، اللہ کو اور تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو سلجھانے میں سوائے اس کے میرا کوئی مقصد نہیں تھا کہ تمہارے قتل عام کو روک، مسلمانوں کے قتل عام کو روک. یہ ایک. دوسرا خدا کی قسم اس قدم کو اٹھانے کے بعد آج لے کے جاؤ گے. میرا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اپنے نانا کی امت کی اصلاح. اوپر نکلا ہی ہوا وہ تو اتنے اپنے مسئلے. نانا کی امت کی اصلاح. میرے لیے لڑنا آسان تھا. مولا فرماتے میرے لیے لڑنا آسان تھا. میرے لیے جائز تھا کہ میں لڑوں بھی. کیوں؟ وہ نہ مجھ سے زیادہ بہادر ہے، نہ مجھ سے بڑا جنگجو ہے. نہ مجھ سے زیادہ بہادر ہے، نہ مجھ سے بڑا جنگ، نہ مجھ سے بڑا جنگ.
لیکن میں نے تمہارے خون کو بچایا، تمہارے پرتیاب کو بچایا. کیوں؟ سوال آ گیا نا، یہی سوال تاریخ کا، اس کا جواب مجھے یہ بتائیے کس امام کا مقصد خورے تھی؟ کس معصوم کا مقصد خورے تھی ہے؟ ابھی سمجھا دیتے ہیں آپ کو جو کہنا چاہتے ہیں. بتائیے کس جنگ میں اللہ کے رسول نے پہلے حملہ کیا؟ سارے حملے اللہ کے رسول پہ ہوئے. جنگ بدر میں کس نے حملہ کیا؟ کافروں نے یا مسلمانوں نے؟ جنگ احد میں کس نے حملہ کیا؟ جنگ خندق میں کس نے حملہ کیا؟ تو حملے تو کافروں نے کی. اور جہاں مسلمانوں نے حملہ کیا پہلے بتا دیا کہ نہیں، لڑنا نہیں جب تک وہ حملہ نہ کرے. جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں کتنے مارے گئے؟ 2 سے لے کر 9 تک ہیں، سب کے سب مولا کے ہاتھوں قتل ہو گئے، ہے نا؟ مرب و اتخ میں سب ختم کی فتح ہو گئی. فتح مکہ میں کتنے مارے؟ مسلمانوں نے حملہ کیا تو بتا دیں کتنے مارے؟ نہیں ہے نا؟ یعنی نہیں قتل نہیں. صلح حدیبیہ ساری شرطیں ان کی اللہ کے رسول نے مان لی. امام حسن نے تو اپنی شرطیں رکھی تھی، حدیبیہ میں تو اللہ کے رسول نے ان کی شرطیں مانی ساری کی ساری. کیوں؟ حالانکہ 1400 مسلمان آئے ہیں کہ مکے میں داخل ہونا ہے، نہیں ہونے دیا. کیوں؟ اس شہر میں قتل نہ ہو، اس شہر میں خون نہ بہے. ہم اگلے سال آئیں گے، معاہدے کے تحت عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، چلے جائیں گے، خون نہ بہے. چاہا اللہ کے رسول نے؟ نہیں چاہا نا، نہیں چاہا کہ خون بہے. مولا عارفان ہر جنگ میں ایک حکم ہے کہ خبردار پہلے حملہ نہیں کرنا ہے. جب تک وہ حملہ نہ کرے تمہیں حملہ نہیں کرنا. جنگ جبل میں تاخیر نازل البلاغہ موجود ہے. یہاں تک کہ اپنے ہی لوگ چلی وہیاں کرنے لگے کہ مولا جنگ سے معاذ اللہ جی چورا. اعتراض کر رہے تھے. مولا جواب میں کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے میں خوریزی کو روکنا چاہتا. میں نہیں چاہتا کہ خوریزی ہو، میں نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کا خون بہایا جائے. صدی 6 مہینے تک چلی. کیوں؟ شروع کے 3 مہینے تو ٹالتے رہے. تو راستہ نکلے. انہوں نے نہیں نکالا نا راستہ. مولا تو چاہتے تھے کہ کچھ مسئلہ ہو، نہیں نکالا. نہروان خوارج جب گفتگو کے دروازے بند ہوئے تو خوارج نے کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا. کیا فرمایا مولا نے؟ مارنا نہیں ان کو جب تک یہ تم پر حملہ نہ کرے. کھڑے رہے گھنٹوں تک. وہ انتظار کرے تھے کہ علی کا لشکر حملہ کرے گا. علی نے منع کر کے میرا لشکر حملہ نہیں کرے. جب تک ادھر سے حملہ ہوا، مولا کے 2 یا 3 سپاہی جانباز صحابی جو کہیں گے وہ شہید ہوئے. پھر حملہ کیا. آئیے سب سے بڑی مثال کربلا. یہ کہتے ہیں نا ایک شہزادہ ماذ اللہ جنگ کرنا چاہتا تھا اور ایک شہزادہ آئیے کربلا 40 سال 45 سال کا شریف ہوتے ہیں موضوعات اس طرح. بہت زیادہ بتاتا نہیں ہوگا. بولت نہ سے کھلوا دے رہا ہے. فرما دیجیے گا بہت آئیے. قدم پر زہرا کا لال کہتا ہوا جا رہا ہے. قدم پر کہتا ہوا جا رہا ہے. کوئی راستہ شروع نہیں، کوئی راستہ شروع نہیں. عاشور کے دن تک، صبح عاشور تک حسین کے ایک پیغام دے کوئی راستہ نہیں. ایک دن جنگ کو ٹالا، موت کو ہونا تھی، 10 کو بھی کیوں؟ ایک دن اور مہلت کی ہوتا ہے. کوئی راستہ نہیں. یہاں تک حجت پروان کرنے کے لیے تاریخ میں موجود ہے. زہرا کے لال نے حجت پروان کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ چلو میں یہ ملک ہی چھوڑ جاتا ہوں، میں کہیں اور نکل جاتا ہوں. ہندیا سندھ کا نام میں باہر نکل جاتا ہوں، ان سرحدوں سے باہر نکل جاتا ہوں. کیوں؟ حجت پروان کرنے کے
میں نے ان کو راستے دیے، کتنے راستے دیے کہ جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو، لیکن جب جنگ ہوگی تو پھر کیا کرے گا زہرا کا لال؟ وہ تو 72 ہے نا، اگر 72 نہ بھی ہوتے تو حسین کیا کرتا؟ اکیلا حسین ہوتا تو کیا کرتا؟ کیونکہ اس باپ کے بیٹے ہیں دونوں، حسن اور حسین، اس باپ کے جس باپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر یہ سارے عرب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کی پشتی بازی کرتے ہوئے میرے مقابلے پر آ جائیں اور میں اکیلا ہوں تو خدا کی قسم میں اکیلا ان کو پیٹ نہیں دکھاؤں گا۔ جا بات کر دوں یہ اس کا بیٹا ہے، اس نے خط لکھا ہے، جانتا ہے نا مجھے ان لڑکی کے جمل میں جنگ ختم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ سب نے ناکے کی گرد ڈھیر لگے تھے لاشیں، اور مولا جانتے تھے جب تک ناکہ نہیں بیٹھے گا جنگ ختم نہیں ہوگا، جب تک یہ ناکہ نہیں بیٹھے۔ پہلے محمد حنفی کو بھیجا، لیکن اتنا سخت مقابلہ تھا کہ آگے نہیں بڑھے۔ شہزاد حسن رحمۃ نے دیکھا اپنے چھوٹے بھائی کا یہ حال، کہتے حملہ کیا علی کے ساتھ، اور چیرتا ہوا سبوں کو وہاں تک پہنچ گیا، اور یہ حسن تھے شہزاد حسن جس کی وجہ سے جنگ جمل ختم ہوئی۔ ناقے کو پے کر دیا تھا، بیٹھ گیا تھا ناقہ، ذرا سا رنجیدگی کے آثار آئے تھے جناب محمد حنفیہ پہ، دیکھا کہ مجھے بابا نے بھیجا تو میں نہیں کر سکا، حسن نے کام دکھا دیا، تو علی نے محمد حنفیہ کو کلیجے سے لگا کے کہا تھا کہ بیٹا رنجیدہ مت ہو، غمزدہ نہ ہو، وہ زہرا کا لال ہے، وہ رسول خدا کا بیٹا ہے، تیرا اس کا کوئی مقابلہ۔ صفین میں حملے کر رہے حسن، تو مولا کیا فرما رہے؟ نہ تو بلاغہ میں کوئی روکو اس جوان کو جس طرح سے یہ حملے کرنا ہے، مجھے خوف ہے کہ رسول خدا کی اس نشانی کو کوئی آج نہ آزمائے۔ یہ حسن ہے، لیکن مقصد جنگ نہیں۔ کیوں؟ جب میں نے دروازے جب میں نے یہ دیکھا کہ تمہاری ہمت پست ہو چکی، کہتے ہیں نا 40,000 وہ 40,000 تھے کون؟ ان میں سے آدھے سے زیادہ وہ لوگ تھے جو میرے شام سے لڑنے آئے تھے، امام حسن سے محبت نہیں تھی، اسی لئے امام حسن نے پہلے قول لیا تھا بتاؤ میری صلح جنگ میں دونوں میں میں تمہارا امام ہوں، دونوں میں میری اتباع کرو گے، کہاں کریں تو جانتے تھے امام کے لیے اندر کی حالت کیا ہے۔ تو کیا گیا تھا؟ عبید اللہ ابن عباس جیسے آدمی کو خرید لیا گیا تھا، عبداللہ ابن عباس کے بھائی عبید اللہ ابن عباس کو 1 ملین درہم، 1 ملین درہم اور آگے منصب، آگے عہدہ، آگے گورنری، آگے ولایت خرید لیا گیا تھا، توڑ لیا گیا تھا لشکر۔ جانتے تھے مولا کہ جب بھی تو میرے مخلصین کی مختصر جوابیں ختم ہو جائیں گی، سارے مار دیے جائیں گے۔ جب میں نے دیکھ لیا کہ نہیں لڑ سکتے، تم پہ غلبہ ہو جائے گا، تو میں نے تمہیں بچایا تاکہ تم زندگی کر سکتے۔ اور پھر جب آپس میں تلوار چلتی تو کیا ہوگا نتیجہ؟ سکین میں کیا ہوا تھا؟ مولا علی خان، لیکن جب 20,000 تلواریں اپنی ہی نکل آئیں اپنی صفوں میں، تو پھر تماشا دنیا کے سامنے بنا کہ ان میں آپس میں تلواریں چلی، تو روکا نا مولا نے مالک کو، روکا کہ میں کروں کہ آ جاؤ واپس، کیونکہ یہ بھی ہزاروں ایک دوسرے کو خود ہی قتل کر دے گی، میدان ہماری لاشوں میں پڑ جائے گا، ہمارے آدمیوں کی لاشوں میں پڑ جائے گا۔ یہ وہ سازشیں تھی جن کو دیکھ رہا تھا زہرا کرنا، اور یہ اس کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ اکیلے جان دے دینا مسئلہ تھوڑی تھا، اس وقت کے مومنین کو بچانا۔ ارے بھائی آپ لوگ نہیں پڑھنے دو گے مجلس میں سے، کیا کرے؟ آپ کو تھوڑی حیا کر لو بھائی، دروازے کے باہر ہی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ کر جو چھٹی دیتے رہو میں کیسے پڑھوں، یہ سب مڑ مڑ کے آپ کو دیکھنے، مجھے تو کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، وہ مجھے دیکھ جائیں گے، بیٹھیں گے نہیں نیچے بھی۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد پر۔ عجیب
مسئلہ ہے بس دیکھیں نا سب ادھر دیکھتے ہیں کہ میں کیا بنی ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے چلیے کوشش کرتے ہیں ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے ٹیمپو جاتا ہے نا سے بڑا شدید تھوڑی ہے مجلس کے ٹیمپو ہوتا ہے ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے نا پھر مشکل ہو جاتی ہے لیکن آگے پھر کوئی سوچ آپ خود سوچیں کیسے میں بولوں ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے چلیے کوشش کرتے ہیں بس ان کو آگے بڑھا دیں تو سمجھ میں آئے کہ کوئی معصوم یہ نہیں چاہیے دوسری دلیل کہتے ہیں کربلا کے بعد کسی امام نے قیام نہیں کیا نا چوتھے امام پانچویں امام چھٹے امام ساتویں امام آٹھویں امام نویں امام دسویں امام گیارہویں امام کتنے قیام نہیں کیا تو بھائی تاریخ میں تو جا کے دیکھو ان میں سے کس امام سے کس کی ہمت ہوئی کہ بیعت طلب کرنے لگا یہ ہے کربلا یہ ہے حسین کی کربلا کسی کی ہمت ہوئی نہیں ہوئی نا جو جانتے تھے کہ جس سے بھی بیعت طلب کریں گے وہ کربلا بنا دے گا لہذا کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ پھر کسی امام سے بیعت طلب کرتا کہتے ہیں نا لوگ کہ باقی اماموں نے کیوں نہیں دیا ہم تو پڑھنا تاریخ کسی کی جرات ہوئی کسی امام سے بیعت مانگتا بلکہ وصیت کر کے جاتے تھے خبردار انہیں مت چھیڑنا ان سے تعارض نہ کرنا وہ یزید کو بھی یہی وصیت کر کے گئے تھے کہ سب سے کر لینا حسین سے نہیں حسین سے تعارض نہ کرنا جو جانتا تھا کہ وہ لعنت پڑے گی جو قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑے گی نہیں مانا یہ بھی اس کے حصے میں تھی لعنتیں قیامت تک کے لیے مل گئی کہ نہیں مل گئی ملی بس کون حسن جس سے تاریخ میں اتنی بڑی ہوگا ائمہ جاہلین کی جنگیں ایک دن دو دن ایک مہینے ایک سال کا نتیجہ نہیں لیتی کربلا نے کب نتیجہ دیا اس وقت تو یہی سمجھنا کہ ہم جیت گئے ہم نے قتل کر دیا ہم نے قیدی بنایا لیکن وقت گزرتا گیا جن چیزوں کو خود ہی مشہور کیا تھا خود ہی ایک ایک جرم بنایا تھا آج روک رہے کہ روکو یہ ذکر نہ کرو ارے بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ سب تو قاتلوں نے خود بتایا تھا انعام کے لالچ میں بتایا تھا کہ نہیں انعام کو جانو اور آگے پڑھتے چلا رہے مسئلہ تو بڑی بہت ہی مشکل ہے بھائی بیٹھ جاؤ خدا کو مان لو تھوڑی دیر کی مجلس ہے میں مسائل پہ آ رہا ہوں بس مسائل پہ آ رہا ہوں آپ سے درخواست ہے یہی تشریف احترام امام حسن مصطفیٰ کی مجلس کچھ احترام کر لو کچھ مولا کی خاطر مان لو یہ دیکھیں اب یہ چھوڑ دیں دیکھو میں اس کے بعد بھی لگ سکتے ہیں مختلف یہ بھی سیکھ لیں مولا حسن مصطفیٰ سب سے گواہ مصطفیٰ والے بلند کر صلوات نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بس یہیں بیٹھ جائیے بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ اللہ کر رہا ہے بھائی دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ کیا ہو گیا چلے میں جس کو سمیٹتا ہوں اور کیا کہوں میرے پاس کوئی چارہ نہیں ایک صلوات دیں گے محمد آل محمد
وہ اس کو اپنا کیمرہ لانا بھی ضروری ہے. بتاؤ کہ کیا کریں؟ بھائی امام حسن کو مانتے ہو تو بیٹھ جاؤ. یار آپ اندر آ گئے تو یہیں پہ بیٹھ جائیں برائے بھائی ادھر ہی بیٹھ جاؤ. اب تو دروازہ بند ہو گیا, اب تو بیٹھ جاؤ. ایک مجلس, سال میں ایک مجلس سے شہزادہ حسن مشتبہ کی, آپ اس کا احترام نہیں کر پا رہے. تمام اپنی سے درخواست کروں گا یہیں پہ بیٹھ جائیں, جہاں کھڑے یہیں پہ بیٹھ جائیں. میں درود پڑھوں گا, آپ یہیں بیٹھ جائیں. خوشنودی محمد والے محمد بلندر صلوات. جزاک اللہ. میں نے مجلس کو ختم کیا, منظور کی طرف آتے ہیں. بھائی اب تو خاموش ہو رہا ہوں, میں مسائل پہ آ رہا ہوں, اللہ کو مان لے. ایک بار اور صلاحت بھیجیے محمد حل محمد. ختم کیا میں نے, بس ایک بھائی کا کام تھا اعتراف کروانا, اعتراف جرم. میں نے کہا کہ معصومین کی جنگیں لڑائیاں یہ چند گھنٹوں کی, چند دنوں کی, چند مہینوں کی نہیں, بلکہ قیامت تک کے حالات کو پیش نظر کوئی جلدی نہیں. مشیت, مزاج مشیت ہے نا, وہاں کوئی جلدی نہیں. تو ائمہ تحریر کی بات بھی کوئی جلدی نہیں. تو قوم کہاں نکل کے جائے گا؟ جیسے معصوم کونین نے فرمایا تھا نا دربار میں کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, تم بھی انتظار کرو. اس دن کا انتظار کرو جب وہ آج حقیقی مسندی عدالت میں بیٹھا ہوگا. ایسا حسین کو بھی کوئی جلدی نہیں, ثانیہ زہرا کو کوئی جلدی نہیں. ثانیہ زہرا نے دربار میں یہی جملہ کہا تھا, دمشق کے دربار میں یہی جملہ کہا تھا کہ تو جسے اپنی خبر سمجھ رہا ہے نا, تھوڑا سا وقت گزر جانے دے جا. تھوڑا سا وقت گزرے گا, تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا کون ہارا. تجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے عزت ہی عزت رکھی ہے, اور تیرے گلے میں لعنت کا طوق ڈالا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے قیدی عورت. لیکن میں نے کہا نا کہ یہاں کوئی جلدی نہیں. معصومین کے جو فیصلے ہیں وہ قیامت تک اثر انداز. حسن جانتے ہیں کہ تاریخ میں یہ مٹا دیتے, بھلا دیتے کہ علی میں تبرہ ہوتا تھا, تو علی اس لیے حسن نے سند لکھوا لی, بے شک پھاڑ دیا, کھڑا لکھوا دو. مورخین نے لکھ دیا کہ ہاں حسن نے سب سے پہلے شرط یہی رکھی تھی کہ میرے بابا پہ سب و شتم نہیں ہوگا. ہوا 90 سال تک ہوا, تو بتانا اپنے لوگوں کو کہ یہ تبرہ شروع کس نے کیا تھا. بتاؤ کیوں نہیں بتاتے ہو لوگوں کو؟ ہم نے نہیں شروع کیا, جاؤ تاریخ کرو. اب یہ مشیت کا انتقام ہے کہ جس پر تم 90 سال تبرہ کرتے رہے, اب قیامت تک تم پر تبرہ
بچا سکے. اب تو پوری دنیا ویسے ہی آزاد ہے بھائی. ساری دنیا میں ان کے کارنامے صبح شام آ رہے ہیں, بیان ہو رہے ہیں, دنیا کو معلوم ہو رہا ہے کہ علی کون, علی کے چاہنے والے کون, یزید کون اور یزید کے ماننے والے کون. نقابیں اتر گئی, نقابیں اترنی شروع ہو گئی, نقابیں اتر رہی ہیں, نقابیں بے نقاب ہو رہے ہیں سب. جس کا یزید سے تعلق ہے اپنے اپنے تعلق کا خود ہی اعلان کر کے بتا رہے ہیں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون ہو رہے ہیں, ہمیں کیا معلوم ہے کہاں گئی شمر کی اولادیں, کہاں گئی پسر سعد کی اولادیں, کہاں گئی ابن زیاد کی اولادیں, کہاں گئے حکیم ابن طفیل کی اولادیں, کہاں گئے سنان ابن انس کی اولادیں, کہاں گئی حرملہ کی اولاد, کہاں گئی خولی کی اولاد. کیوں؟ ان میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اپنا شجرہ بتاتے. یہ تو آج کا زمانہ ہے کہ شجرے چیخ چیخ کر اپنی مردیت کا اعلان کر رہے ہیں. چیخ چیخ کر اپنا پتہ بتا رہے ہیں کون کس کے شجرے سے, کون کس کی نسل سے. آگے بڑھ کے اس کو نہ کہو کچھ, اس کو نہ کہو کچھ, بھول جاؤ. یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے میرے بھائی, ہمارا اختیار ہی نہیں. ہمارے بس میں ہوتا تو ختم ہو چکا ہوتا. نہیں, یہ مشیت کا انتقام ہے. یہ کس کا انتقام ہے؟ یہ وہ اعتراف ہے جرم ہے جو حسن نے کروایا تھا. سمجھ میں آیا؟ ہر معصوم اپنے حصے کا, لیکن جتنا بڑا کام ہوگا اتنی ہی بڑی قربانی. حسن کے لیے تلوار سے لڑ کے شہید ہو جانا مشکل کام تھا, خود ہی تو فرماتے نہ مجھ سے بڑا بہادر ہے یہ, نہ مجھ سے بڑا جھنڈو, لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا قتل عام ہو. میں نے مصلحت اسی میں جانی. اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میرا مقصد تھا اس خوریزی کو بچا لیا, ورنہ جو مختصر جماعت تھی وہ ختم ہو جاتی. کربلا کے لیے مشکل ہو جاتی حسین کو. زمین ہموار کر دیجئے 72 دوں گا, مگر 72 لاکھ سے بڑے ہوں گے, 72 لاکھ پر بھاری ہوں گے. ورنہ اگر مزاج کا فرق ہوتا تو بھائی نے صلح کی تھی, دوسرا بھائی کہہ دیتا آپ نے صلح کی, میں تو جنگ کروں گا. جو 72 کے ساتھ لڑ سکتا تھا وہ 4000, کم سے کم 4000 سے 4000 کے ساتھ نہیں لڑ سکتا تھا. لیکن نہیں, جانتے تھے کہ جو میرا بھائی کہہ رہا ہے وہی مشیت ہے. حسین کا امام ہے, حسن مذاق تھوڑی ہے. لہذا حسین خود اطاعت کر کے بتا رہا ہے کہ امام کی اطاعت کہتے کیسے. امام کی اطاعت ہوتا کہ بس ختم کر دیا میں نے, بہت کچھ پڑھنا چاہتے تھے لیکن آپ کے حالات نہیں جاتا تھی نہیں مجھے. بس یہ وہ حسن. اس کے بعد گمراہ ہو گئے, کنفیوز ہو گئے. کوئی میڈیا نہیں بتانے والا, کوئی سمجھانے کے لیے اخبار نہیں, ریڈیو نہیں, ٹی وی نہیں, کچھ نہیں. بس ایک پروپیگنڈا پر شروع کر دیا گیا, ساتھ چھوڑ دیا. تو کتنے ساتھ چھوڑا؟ تاریخ کو پڑھو. ساتھ چھوڑنے والے تھے کون؟ شیعہ نام یاد کر لیا. اگر شیعوں نے ساتھ چھوڑا تھا تو آج تک قیام کون کر رہا ہے؟ لبیک یا حسین, لبیک, لبیک, لبیک. کون کر رہا ہے؟ بس آخری بات چھوڑو. 1400 سال کی تاریخ میں تم نے گھر کو غبار ڈالا, سارا اپنا ملبہ اٹھا کے لا دیا. 2 چھوٹی باتیں مجلس ختم ہو. چھوڑو 1400 سال. آج بتاؤ, ہزاروں قتل کر لیے گئے, لاکھوں گھر لوٹ لیے گئے, برباد کر دیے گئے, تباہ کر دیے گئے. بتاؤ کسی نے حسین کا ساتھ چھوڑا؟ بتاؤ کسی نے علی کا ساتھ چھوڑا؟ بتاؤ کسی نے اہل بیت کا ساتھ چھوڑا؟ یہ ہے شیعہ جو کل بھی اہل بیت کے ساتھ.
بے وفائی کر دی نا شیعوں نے، تو تمہارے کہاں چلے گئے تھے تفریح کرنے چلے گئے تھے؟ عالم اسلام خالی ہو گیا تھا، کدھر آ گئے تھے؟ نکلتے نا کہ ہمارے رسول کا نواسا ہے، شیعوں نے بے وفائی کی، ہم ساتھ دیں گے۔ اتنا بڑا جھوٹ، آنکھوں میں دھول جاؤ تو خود آتے نا پھر۔ اگر تم آئے ہوتے تو کہنے کا حق کرنا، مگر تم تو شام کے لشکر میں تھے۔ تم تو شام کے لشکر میں تھے۔ کوفے والے شیعہ تھے، شام سے جو لشکر آئے تھے، یہ کس کا تھا؟ یہ کون تھے؟ یہ کہاں کا لشکر تھا؟ بس تو پورا پکے جاؤ، بکواس کیے جاؤ۔ 1400 سال کی دھول تاریخ پر پڑی ہوئی، جس کو ہٹانا بڑی محنت کا کام ہے، لیکن اطمینان رکھو سب ہٹا کے دکھا دیں گے آپ کو حقیقت کیا ہے۔ سب کو جب اپنے چہرے آئینوں میں نظر آئیں گے تو بھاگتے نظر آئیں گے میدان سے۔ سمجھ میں آئی؟ ابھی تو تم نے شروع کیا ہے، کھیل تم شروع کرتے ہو، ختم ہم کریں گے، اطمینان رکھو۔ یہ تاریخ کا اصول ہے۔ ہمیشہ تم نے اپنے پیر میں کلہاڑی ماری، آج بھی تم نے اپنے پیر میں کلہاڑی ماری، بے فکر رہو، تمہیں آخر تک پہنچائیں گے، پھر تم جان چھڑانا چاہو گے، ہم تمہاری جان چھوڑیں گے، ہم چھوڑیں گے، ہم بتائیں گے تجھے کیونکہ آج میں قاتل ہے کون۔ اشخص نے پیسیا منافق ابن منافق، اس کا بیٹا محمد ابن اشخصیہ، جس نے خط لکھے تو شیعہ نے خط لکھے، یہ بیچارہ جیلوں میں تھا، زندانوں میں تھا، مختار سقفی کے ساتھ، ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ، سلیمان بن سرد فقائی صحابی رسول کے ساتھ، مسیب کے ساتھ 6000 شیعہ، 4 سے 6000 شیعہ زندانوں میں ڈالا گیا تھا، صرف اس لیے کہ معلوم تھا یہ باہر رہیں گے تو حسین کی مدد ہو جائے گی۔ باقی دغاباز منتشیہ سے یہ کر وہ دوسری لشکر میں آگئے جس نے حسین کو قتل کیا، حسین نے نام لے لے کر جا کے تم نے سب دیکھا جب دیکھا شیعہ نے کب ساتھ چھوڑا، شیعہ نے کب یوسی اشخص بن قیس کی بیٹی جعدہ بنت اشخص، بس عزادارہ میں امام کسی وعدہ پورا کر دیا، ٹھیک ہے؟ جیسے سالی گزشتہ آپ نے مجھے شہادت میں پڑھنی تھی، مجھے شہادت میں پڑھنی تھی، آپ کو 3 جانے میں جانتا ہوں، آپ کی جاتی پورے پاکستان سے مومنین اس مجلس کے لیے آتے ہیں، بیرون ملک سے، دوسرے ممالک سے آتے ہیں، سمجھے نا؟ اور پھر بعد میں کھلا کرتے کہ مولانا پوری شہادت نہیں پڑھے گی، مجھے پڑھنے دو بھائی، تو شہادت مولانا نہیں پڑھے، میں کیا آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، شہادت پوری نہیں پڑھ پاتا نا، آج مجھے پڑھنے دیجیے، ٹھیک ہے؟ پڑھنے دیجیے گا تاکہ میرے بھائی بہنوں کی سب کی، میری بچیوں بیٹیوں کی سب کی بیٹوں کی تسلی ہو جائے۔ یہ جعدہ بنت اشخص، اب یہ نہ کہیے گا کہ امام نے شادی کیوں کی، ورنہ بات آگے تک چلی جائے گی، انبیاء تک یعنی جناب نوح اور جناب لوط تک چلی جائے گی، تو بھی تو نبی تھے، معصوم تھے، کیسے ایسے چیزیں ان کے گھروں میں آ گئی ہے نا؟ یہ مشیت الہی، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، اب تابع ہے مشیت الہی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ اہل بیت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے، سوائے اس کے جو سب سے بڑی رکاوٹ کون؟ یزید کو خلیفہ بنانا ہے، یزید کو بادشاہ بنانا ہے، رکاوٹ کون سب سے بڑی؟ حسن، 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 جب تک حسن ہے یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، کیوں؟ چاہے شرائط پھاڑ دی لیکن حسن کی صورت میں باقی ہے۔ حسن کو دیکھنے لوگوں کو سب کو شرطیں یاد ہیں، کیا کیا شرطیں ہیں نا، کیا کیا شرطیں سب یاد ہیں، لہذا حسن کو راستے سے ہٹائے بغیر مروان لعنت اللہ علیہ، یہ وہ ملعون ہے، اس کو اس کے باپ کو اللہ کے رسول نے مدینہ بدر کیا تھا، حکم دیا تھا کہ جب تک زندہ ہے واپس نہیں ہے، اور یہ حکم پر عمل کیا، پہلے اور دوسرے دور میں بھی عمل ہوا، اس مروان ہائر کرتا ہے، اسی کا آدمی ہائر کرتا ہے، ڈھونڈ کوئی معاملہ ایسا، اس نے کوشش شروع کی، کنیزوں کے ذریعے، خواتین کے ذریعے جال پھیلایا، جعدہ بنت اشخص اس کو تلاش کرنا، خط لکھتا ہے کہ میں نے تلاش کر لیا، اشخص کی بیٹی، اشخص تو مر چکا تھا، اشخص بن قیس کی بیٹی گھر میں ہے، اور ہم
اس کے ذریعے اپنا کام کر سکتا ہے. جو لالچ دے سکتا ہے دے، جتنا پیسہ دے سکتا ہے دے. اس کے باپ کا تو ہے نہیں، بیت المال کا ہے نا. کس کا ہے؟ بیت المال کا ہے. لوگوں کو خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے جتنا استعمال کرنا ہے کیے جاؤ. دے دو. اس نے کئی لوگ کے ذریعے پیغام بھیجا دے لاکھوں کو نام ہونا چاہتے ہیں جگہ. لیکن یہ یاد رکھیں کہ کل تم ملکہ بنے گی. اس شخص کی دنیا کی اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ بن جاتا ہے، تو ملکہ بن جائے گی. کوئی نہیں، بس اس کو لالچ میں دیا، اس نے آماد نہیں رکھے. اچھا اس کے بار بار مولا کہتے ہیں کہ دیکھ میرے ساتھ غداری نہ کر، کسی سے کہتے میرے ساتھ خیانت نہ کر. جیسے مولا ابن ملجم لعنت اللہ علیہ سے کہتے تھے میرے ساتھ خیانت تو نہیں کرے گا. 3 بار کی بیعت کی تھی نا، میرے ساتھ خیانت تو نہیں کرے گا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے قاتل ہے. روزہ سے بار بار کہتے تھے خیانت تو نہیں کرے گی نا میرے ساتھ. وہ کہتے تھے نا فرزند رسولہ ہماری آپ کی کنیز تندور میں بیٹھ جاتی تھی، بولتی کہ میں کیسے آپ کو کہہ رہا ہوں. 12 منصوبہ طے ہوا زہر حلال. 1 منٹ اس زہر کے بارے میں سنیں گے. مبالغہ نہیں کروں گا، دلیل ہوگا دلیل. 1 شیشی زہر بھیجا کہیں سے یا کہاں سے منگایا ہے زہر حلال، اور خط بھیجا کہ اس کی خوبی یہ ہے کہ اس کے چند قطرے اگر دریا میں ڈال دیے تو آبی حیات ختم. یعنی دریا میں جتنی بھی زندگی ہے، جتنے بھی حیوانے سے مر رہے ہیں. اب بعض ہمارے لوگ اس پہ کہتے مبالغہ ہے. مبالغہ میں آج بتا دوں آپ کو، 1 مٹھی ذرا سے جراثیم خدا نہ کرے بنگلہ دیش میں ڈال دو، پورا پاکستان زہریلا پانی پیے. سرویلا میں ڈال دو. ایسا ہوا، بیماریاں ایسے تھوڑی پھیلی، منرل واٹر ایسے تھوڑی بک رہا ہے، پانی کو زہر آلود کر دیا گیا. پورے پاکستان میں جہاں جا رہا ہے پانی، ہیپاٹائٹس، جگر، گردے، سب پھیپڑے، سمجھداری بات ہے. اور زیادہ مقدار میں ڈال دے تو ہو گیا. سمجھدار کسی بھی. یہ میں نے اشارہ کیا، یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے. بس یہ حسن کے پینے کے پانی میں ملا دیں، ہم اپنے مقصد تک پہنچ جائیں. وہ زہر درہم و دینار کے ساتھ خدا کو کنیزوں کے ذریعے پہنچوانے. اب یہ انتظار ہے ملونہ لعنت اللہ علیہا. یہ انتظار ہے. بس جس شخص اس کے گھر پہ ہیں، اس ملونہ نے وہ 1 شیشی جو جس کے چند قطرے دریا کے لیے کافی تھے، اس پورے ظرف میں وہ شیشی ہوئے جس میں مولا حسن کے پینے کا پانی. جزاک اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے ہمیں آل رسول کیا. رات کے پہر میں جو گزشتہ شب گزری نا، یہ بڑی قیامت کی شب گزری. میں جانتا ہوں یہاں موچی میں لوگوں نے بھی جاگ کے گزاری ہے، رات پر عزاداری کے ساتھ گزاری ہے نا. یہ وہی شب بیداری ہے جو کل رات ہو چکی حسن مجتبیٰ کے گھر میں. پانی چلا اس ملونہ نے اسی ظرف سے کوزہ بھر کے نکالا امام کے سامنے. امام نے لبوں سے لگایا تو بس جرعتیں. کتنے گھونٹ؟ 2. دوسرا گھونٹ، پہلا گھونٹ تو چلا گیا سینے، دوسرا گھونٹ پورا نہیں. کیوں؟ امام کے ہاتھ سے کوزہ چھوٹ کے گرا، امام کا وجود لرزنے. سنو سنو، جب یہ کوزہ ٹوٹ کے کچی زمین پر گرا، زمین کچی تھی، تو یہ پانی ایسا زہر آلود تھا کہ اس نے مٹی کو کاٹ دیا. جوش مان لیا. امام نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ تھاما اور کلیجہ تھام کر کہتے ہیں ملونہ تو نے وہی کیا نا جس کا مجھے ڈر. لیکن یاد رکھ، تو کبھی اپنی مراد تک نہیں پہنچے گی. ابھی مجھے پڑھنے دو بیٹا، ابھی سری نہیں نکلے گی جب تک میں نہیں کہوں گا. تو اپنی مراد تک نہیں پہنچے گی، تو اپنے مقصود تک نہیں پہنچے گی. حسن کے گھر سے صدائے آہو خدا بلند ہونا شروع ہوئی، ہاشمیوں کے گھروں کے دروازے کھلنا شروع. سب سے بیٹا بیٹھے رہو. سب سے پہلے پہنچنے والوں میں کون؟ ثانی زہرا زینب.
اور حسین. اب مجھے نہیں معلوم پہلے کون ہے. میں تو اتنا جانتا ہوں کہ بہنیں، بیٹیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں سب حسن کے محرم جمع ہو گئے، حسن کے بھائی جمع ہو گئے، اور حسن کا جگر کٹ کٹ کے گرنے لگا. بہن دوڑی لگن لے کر آ گئی. یہی ہے نا روایتوں میں کہ حسن کا جگر کٹ کٹ کے لگن میں گر رہا تھا. نہیں عزاداروں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، نہیں میں نہیں مانتا. کیا کروں، میں نہیں مانتا. کیوں؟ مجھے بتاؤ. جب کربلا میں حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، اس کی ماں زہرا آئی تھی یا نہیں؟ آئی تھی نا. بیٹھے رہو. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گرے اور ماں زہرا نہ ہو؟ ارے یہ دامن ہے زہرا کا جس میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے. وصیتیں کی، سب کو وصیتیں کی. عاصم کے لیے فروا کو وصیتیں کی. سنو میرے بچوں، یہ جملے سنو، قیامت کے جملے ہیں یہ آخری. سنو، یہ بہنیں، بیٹیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں سر پٹخ رہی تھی حسین کے جنازے پہ. بھائی جب اٹھانے تھے نا، بہنیں اٹھانے نہیں دیتی تھی، بھائی واپس رکھ دیتے تھے. لیکن یاد رکھو، یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک جنازہ گھر میں ہو. کسی کی خواہش نہیں ہوتی بیٹی کی، بہن کی، کہ یہ جنازہ گھر سے چلا جائے. لیکن جب ایک بار گھر سے چلا جائے، پھر کوئی نہیں چاہتا کہ وہ جنازہ ہو. سادہ عمل دلوں